بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میں ہوں خدیجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے کتاب المکتب سے ایک اقتباس پیش کرنا ہے، جو کہ میرے استاد محترم قبلہ ابو ابراہیم آغا علی روحانی صاحب کی تصنیف شدہ کتاب ہے، اور انہوں نے یہ جو میں نے اقتباس پیش کرنا ہے وہ ہادیان مکتب کا جہاں پہ تعارف ہے، جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی مختصر سیرت اور ان کی احوال کے بارے میں لکھا ہے۔ وہاں پر ایک سب ہیڈنگ ہے کہ قیام حسینی اور انکار بیعت کو سمجھیے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ وہ بھی ہمیں دعوت فکر دیتا ہوا اصلاحی جو پہلو ہے اس چیز کو جو ہے ہمیں اپنانا چاہیے، کیونکہ کربلا یا یہ والے ایام جو ہیں، جب ہم مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھیں گے، جب ہم مقصد شہدائے کربلا کو سمجھیں گے کہ ان کی شہادت کے پیچھے وجوہات کیا تھی، امام حسین علیہ السلام کے قیام کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اپنا کنبہ تک قربان کر دیا، تو تبھی ہم اس چیز کو سمجھ سکیں گے، اور پھر جو ہم واقعی ہم حسینی بننے کی طرف چل پڑیں گے۔ جب تک ہم مقصد کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم حسینی کردار کی طرف بھی نہیں جا سکتے ہیں، اور پھر ہم امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو بھی نہیں سمجھ سکتے، نہ ہی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ لکھتے ہیں قیام حسینی اور انکار بیعت کو سمجھیے کہ سب ہیڈنگ کے بعد قبلہ لکھتے ہیں کہ بہت اختصار کے ساتھ اس پلید کی کچھ افکار و افعال کو پیش کرنے کے بعد، حالانکہ اس پلید کے سیاہ کرتوت تحریر کرنے کے لیے، پلید سے مراد یزید کرنے کے لیے اور اس کی اسلام دشمنی کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے ایک مکمل اور جامع کتاب الگ سے لکھی جائے تو وہ بھی کم ہے۔ بہرحال اب آپ کو خاص ان نوجوانوں کو جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مارکہ کربلا کفر و اسلام کا مسئلہ تھا، نہ ہی یزید کا اقتدار غیر اسلامی اور غیر شرعی تھا، اور یہ مارکہ کربلا دو شہزادوں کی جنگ تھی، الیاذ باللہ، ان نوجوانوں کی خدمت میں کچھ عقلی اور منطقی دلائل پیش کرتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے نانا کی دین و شریعت کو بچایا یا تحفظ دیا یا اپنے خون سے شجر اسلام کی آبیاری کی، وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس یزید پلید کے افکار آپ نے کچھ جان لیے، یعنی اس کے نزدیک نہ ہی رسالت و وحی کا کوئی وجود، بلکہ یہ بنی ہاشم کا ایک ڈرامہ تھا معاذ اللہ، اور نہ ہی اس کے نزدیک کوئی شرعی حلال و حرام۔ ظاہر ہے کہ یہ کبھی صرف شریعت کو ہی نہیں مانتا تھا، تو اس کے حلال و حرام سے اس کو کیا سروکار؟ کھلم کھلا شراب پینے والا، محرم و نامحرم کی تمیز نہ کرنے والا، نماز کا تارک، زناکار، سیاہکار، جنگلی جانوروں کو پالنے والا، شریعت مقدسہ کی بے حرمتی اس طرح سے کرنے والا کہ جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو 5 وقت مساجد میں جانے کی بجائے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ کبھی کہتا کہ جب ہم ایک بیج کو بوتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کو گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں، تو جب یہ درخت بن کر پھل دے تو وہ پھل ہم پر حرام کیسے ہو گیا؟ ایسے ہی ہم گھر کی لڑکیوں کو پالتے ہیں، گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں، پلاتے ہیں، تو یہ جب پھل پک جائے، جوان ہو جائیں، تو ہم پر حرام کیسے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ سوچئے کہ ایسے پلید و خبیث کے ہاتھ پر بیعت کرنا کیا شریعت سے ہاتھ اٹھانا نہیں تھا؟ ایسے ملعون کی حمایت، ان کے افکار و کردار پر خاموشی دین کی اور مقدس رشتوں کی پامالی نہیں تھی؟ کیا امام حسین علیہ السلام جو کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام وقت تھے، ان کی اس کے ہاتھ پر بیعت اس کے تمام کرتوتوں پر مہر تصدیق نہ بن جاتی؟ تو یہ تھا امام کے انکار اور قیام کا مقصد، شہادت حسین ابن علی علیہ السلام، یعنی بقائے دین، بقائے شریعت۔ شہادت حسین علیہ السلام انسانیت اور انسانی رشتوں کو پامالی سے بچانے والی، شہادت حسین علیہ السلام ماں بہن بیٹی کی عظمت و حرمت کی نگہبان۔ اب آپ نے یہ اقتباس سنا، اس کے ساتھ ہی جب ہم ان چیزوں پر غور کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام تو اسلام بچانے کے لیے، رشتوں کے تحفظ کو بچانے کے لیے، رشتوں کی حرمت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے، دین کی بقا کے لیے نکلتے ہیں، لیکن آج کل ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو پیش کرنا تھا، جہاں پہ ان کے مصائب کو پیش کرنا تھا، وہیں پر
ہم نے رسومات کو جو ہے زیادہ جگہ دے دی ہے. مقصد امام حسین علیہ السلام بہت پیچھے رہ گیا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں بہت آگے چلی گئی ہیں. ہماری عزاداری رسومات کی لپیٹ میں آ چکی ہے مکمل. کربلا رسومات کی بالکل نظر ہو گیا. اسی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی تحریر ہے، وہ بھی آپ سنتے چاہیے. اسی باب میں ہے کہ بدقسمتی سے جہاں اس دور کی اکثریت حسین علیہ السلام کے قیام و مقصد کو نہیں سمجھ پائی، آج بھی کربلا امام حسین علیہ السلام مظلوم ہیں کہ ان کا قیام و مقصد اور بیت سے انکار کا فلسفہ اکثریت نے یا سمجھا ہی نہیں یا فراموش کر دیا. اور کربلا جو معیار حق و باطل ہے، اس کو محض ایک ایونٹ کی شکل دینے میں مختلف رسومات کو گھڑ لیا گیا. آج آپ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے والے کسی بھی عزادار سے 5 منٹ کا وقت لیں اور اسے سید الشہداء کے قیام فلسفہ انکار بیت کی بابت چند سوالات کریں. آپ کو ہماری اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ آج اس عزاداری اور ذکر شہداء کربلا کے مجالس کو کربلا کا قیام، حسین علیہ السلام کا قیام اور شریعت مقدسہ کی پاسداری کا عکاس ہونا چاہیے تھا. افسوس کہ وہ عزاداری رسومات کی نظر ہو گئی اور محض رونے رلانے، سینہ زنی، کومہ زنی کو ہی حسین علیہ السلام کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ذریعہ بنا لیا گیا. بے شک کربلا کی نشر و اشاعت میں اور قیام فکر حسین علیہ السلام کی ترویج میں ان مجالس حسینیہ اور عزاداری کا بہت مقام ہے، مگر کیا وقت کے ساتھ ساتھ عزاداری میں مختلف علاقائی رسومات اور مجالس کو محض فضائل و مسائل بیان کر کے داغ سمیٹنے کا ذریعہ بنایا گیا. امام علی مقام کے غم میں گریہ کرنا سنت نبوی ہے، مگر گریہ اگر معرفت و مقصد کے بغیر ہو تو پھر وہ صرف ایک مظلوم کی داستان سن کر افسوس کا اظہار ہوتا ہے، نہ کہ امام برحق کی پیروکار کی حیثیت سے درس حریت اور دعوت فکر و عمل. تو یہ کچھ دعوت فکر دیتے ہوئے اقتباسات تھے جو آپ تک پیش کیے ہیں. دیکھیں، صرف کربلا کو سن لینا یا یہ کہ ہم مظلومیت پہ رولیں ہی کافی نہیں ہیں. آپ اس کتاب کا بغور مطالعہ کیجیے گا، اس میں بدعات و خرافات کے حوالے سے بھی بہترین ایک بدعت پہ تفصیلی گفتگو کی گئی ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہمیں کس دین اور کس شریعت کی طرف لے کر گئے ہیں، یا ان کی کیا تعلیمات تھیں اور ہم کس طرف چل پڑے ہیں. کربلا اگر ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اگر ہمیں حق و باطل کی تفریق کرنا، اگر ہمیں حقیقی دین کی طرف نہیں لے کر جاتا، حقیقی شیعت کی طرف نہیں لے کے جاتا، تو پھر واقعی ہم نے تو کربلا سے کچھ بھی نہیں سیکھا. امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو ہم نے بالکل جو ہے وہ امام حسین کی قربانی کے جب مقصد اور فلسفے کو ہی نہ سمجھا تو پھر ہمارا گریہ کس کام کا. ہر وہ چیز جس کی طے کو سمجھ کے جو کام جو ہے انجام دیا جائے، اس کا آؤٹ پٹ اور ہوتا ہے، اور ایک بغیر سوچے سمجھے دیکھا دیکھی ایک چیز کو کر لینا، اس کا آؤٹ پٹ اور ہوتا ہے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.